بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق گزشتہ سے پیوستہ ہے، بلکہ اس بحث کا آخری سبق ہے۔ اس سبق میں ہم گزشتہ بحث کے اوپر ایک مرور بھی کریں گے، اس کا خلاصہ بھی بیان کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ وصفیہ جملے مفہوم نہیں رکھتے۔ ہم نے گزشتہ بحث میں شرطی جملوں کی بحث کی اور غائی جملوں کی بحث کی۔ آج ہم وصفی جملوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے، وصفیہ جملوں کی مثالیں دیں گے اور بتائیں گے کہ وصفیہ جملے کیوں مفہوم نہیں رکھتے، اس کا تجزیہ پیش کریں گے اور وصفیہ اور غائیہ جملوں کا فرق بیان کریں گے۔ اسی طرح وصفیہ اور شرطیہ جملوں کا فرق بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کیوں وصفیہ جملے مفہوم نہیں رکھتے جبکہ غائیہ اور شرطیہ جملے مفہوم رکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا قِيلَ أَكْرِمِ الْفَقِيرَ الْعَادِلَ فَلَا يَدُلُّ الْقَيْدُ هُنَا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْعَادِلِ لَا يَجِبُ إِكْرَامُهُ لأن هذا القيد ليس قيدا للحكم بل هو وصف للفقير وقيد له، والفقير هو موضوع الحكم لا نفس الحكم، وما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرة فلا دلالة له على المفهوم، ومن هنا يقال إنه لا مفهوم للوصف، ويراد به ما كان من قبيل كلمة العادل في هذا المثال۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے غائیہ جملے کے حوالے سے پڑھا تھا کہ وہ جملہ جہاں پہ ایک غایت بیان ہوتی ہے کسی حکم کی، مثلا صم حتی تغیب الشمس، صم حتی تغیب الشمس، یا اتم الصیام الی اللیل۔ یہاں پہ جو روزے کے وجوب کی غایت ہے وہ کیا ہے؟ غروب شمس ہے یا سورج کا غروب ہونا۔ تو یہاں پہ ایک غائیہ جملہ موجود ہے، یعنی ایک حکم ہے جس کی غایت کیا ہے؟ بیان ہوئی ہے۔ ایک حکم ہے جس کی غایت بیان ہوئی ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ اس جملے کا مفہوم ہوتا ہے، کیونکہ غایت پر جو مشتمل جملہ ہوتا ہے یا جو حکم ہوتا ہے وہ اسی غایت سے مقید ہو جاتا ہے۔ اسی غایت سے کیا ہو جاتا ہے؟ مقید ہو جاتا ہے۔ جب اس غایت سے مقید ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو اب ہم جب وہ غایت نہیں رہے گی تو حکم بھی نہیں رہے گا۔ یہاں پہ وجوب صوم کا جو حکم ہے وہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ غروب کے ساتھ، غروب۔ تو یہ جب غروب آ جائے گا تو وجوب بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ غایت ہے اس کی، یہاں پہ آ کے ختم ہو جائے گا، کیونکہ غایت کا ہم نے مفہوم بیان کر دیا تھا کہ غایت کل شیء مدہ ہو وہ منتہا ہو، ہر چیز کی غایت اس کی حد اور اس کی انتہا کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا غایت کے ختم ہونے سے حکم کیا ہو جاتا ہے؟ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ غایت جب ختم ہوتی ہے تو حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، چاہے وجوب کا حکم ہو، چاہے وہ حرمت کا حکم ہو۔ حرمت کی ہم نے مثال دی تھی، جیسے لا تقربوہن حتی یطہرن۔ یہاں پہ حرمت ہے، جو خاص ایام میں خواتین ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نزدیکی کرنا شوہر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، جب تک وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ غایت ہے، طہارت یعنی پاکیزگی۔ پاکیزگی کا آنا کیا ہے؟ غایت ہے کس کی؟ لا تقربوہن کی، حرمت قرابت یعنی یا حرمت جسے کہا جاتا ہے ہم بسماء کی جو حرمت ہے وہ کیا ہے؟ اس کی جو غایت ہے وہ یہی یطہرنا ہے، حرمت جماع۔ تو اس کی جو غایت ہے وہ طہارت ہے۔ اب یہ حکم کب تک رہے گا؟ جب تک یہ غایت نہیں آئے گی۔ جب یہ غایت آئے گی تو حکم کیا ہو جائے گا؟ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ غایت کے ختم ہونے سے حکم اختتام پذیر ہو جاتا ہے، جب یہ غایت آئے گی تو حکم بھی اختتام کو پہنچ جائے گا۔ تو مفہوم غایت سے مراد کیا ہے پھر؟ مفہوم غایت سے مراد یہی سلبی مدلول ہے، یعنی حکم کے
غایت کے آنے سے جب اس کا حکم غایت آ جاتی ہے تو حکم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں مفہوم غایت. یعنی جو حکم کے لیے غایت بیان ہوئی ہے، جو حد بیان ہوئی ہے، اسی حد تک حکم رہتا ہے. جب وہ حد ختم ہو جاتی ہے تو وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. بس یہ جو سلبی مدلول ہے اسی کو ہم کہیں گے مفہوم غایت. مفہوم غایت ہو گیا اسی کا سلبی مدلول. یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا، اسے فقط دہرایا ہے. آج کا سبق ہمارا وصفیہ جملوں کے حوالے سے. وصفیہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ایک جملے میں ایک موضوع پر حکم آتا ہے لیکن وہ موضوع خالی نہیں ہوتا بلکہ اس موضوع کی ایک صفت بھی بیان ہوتی ہے. مثلا عادل فقیر کو کھانا دو. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں فقیر کو کھانا دو، ایک مرتبہ کہتے ہیں عادل فقیر کو کھانا دو. ایک مرتبہ کہتے ہیں غلام آزاد کرو، ایک مرتبہ کہتے ہیں مومن غلام کو آزاد کرو. ایک مرتبہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، ایک کہتے ہیں ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرو. تو یہ ترتیل ایک وصف ہے تلاوت کی. تلاوت خالی بھی ہے اور تلاوت کی وصف جو ہے وہ ترتیل ہے. تو بس یہ ترتیل ایک صفت ہے. یہاں پہ مومن صفت ہے، یہاں پہ عادل صفت ہے. اصل حکم کس کے اوپر ہے؟ فقیر کے اوپر ہے. آپ نے فقیر کو کھانا کھلانا ہے. عادل کی صفت کس کے ساتھ آئی ہے؟ اس موضوع کے ساتھ آئی ہے. یہاں پہ غلام کو آزاد کرنا ہے. مومن کی صفت کس کے ساتھ آئی ہے؟ غلام کے ساتھ آئی ہے. قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اصل میں جو تلاوت کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے، لیکن ترتیل اس کی صفت ہے تلاوت کی. بس یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک ایسے احکام ہیں جن کو وصف لگائی گئی ہے، جن میں موضوع کو وصف کے ساتھ مقید کیا گیا، خاص کیا گیا. یہ تو تھی اردو مثالیں. اب تھوڑی سی عربی مثالوں کی طرف آتے ہیں. اکرم الفقیر العادل، فقیر کا احترام کرو جو کہ عادل ہے. یا مثلا کہتے ہیں ماء البحر طہور، پانی تو پاک ہوتا ہے. اب ان میں مختلف پانی ہے. ایک کیا ہے؟ سمندری پانی ہے. ماء البحر تو مضاف مضاف الیہ ہے لیکن صفت موصوف کے حکم میں ہے، یعنی مختلف پانی ہو سکتے ہیں. ایک پانی سمندر کا ہے، ایک نہر کا پانی ہے. تو یہ پانی کی صفت ہے جو باہر سے مثلا اس کے اوپر عارض ہوئی ہے. یا کنویں کا پانی ہے. سارے پانی ہے نا، لیکن اس کی صفت کیا ہے؟ مختلف ظرفیتوں کی وجہ سے یہ ظرف ہے. مثلا آپ اس کو مکان کہہ لیں، چونکہ سمندر جو ہے اس کا پانی البتہ کھارا بھی ہوتا ہے تو پانی کی بھی صفت، اندرونی صفت بھی بن سکتی ہے. تو بہرحال اصل حکم کیا ہے؟ پانی کے لیے ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ سمندر کا جو پانی ہے، سمندر کا ہونا یہ اس کی صفت ہے، ایک قسم کی صفت ہے معنی کے اعتبار سے. لفظ کے اعتبار سے جیسے بتا دیا مضاف الیہ. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ عادل کیا ہے؟ صفت ہے. عاتق رقبۃ مؤمنۃ، یہاں مومن کیا ہے؟ صفت ہے. مومن کیا ہے؟ صفت ہے. میں مضاف الیہ لکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی اگر خالی دیکھے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہاں پہ مضاف الیہ تھا، صفت لکھ دی. تو بہرحال معنی کے اعتبار سے صفت ہے، لفظ کے اعتبار سے مضاف الیہ. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہاں پہ یہ ہے، یہ جو صفات ہیں کیا یہ بھی شرط اور غایت کی طرح ہیں یا نہیں ہیں؟ فرق کہاں پر ہے؟ اصولی طور پر وصف کا جو مفہوم ہے وہ نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا ماء البحر طہور، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مثلا نہر کا پانی کیا ہے؟ طہور نہیں ہے. پھر یا مثلا ماء البئر لیس بطہور، کیونکہ نفی ہوتی ہے نا حکم کی. جب صفت چلی جائے تو صفت کی چلے جانے سے کیا حکم بھی نفی ہو جاتا ہے؟ منطوق تو ثابت ہے، مفہوم بھی ثابت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی حکم. تو یہاں پہ حکم ثابت نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ آگے چل کر دیکھتے ہیں. بس فرق موجود ہے. فرق کیا ہوا کہ یہاں پہ اس باتن تو آپ نے فقیر عادل کا احترام کرنا ہے، جو عادل فقیر ہو اس کا احترام کرنا ہے. لیکن اگر فقیر جو غیر عادل ہے کیا اس کا احترام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟
مفہوم کے اعتبار سے، یعنی چونکہ ہم نے بتایا تھا کہ مفہوم کس کو کہتے ہیں، مفہوم کا مطلب کیا ہوتا ہے، سلبی مدلول، مفہوم کا مطلب ہوتا ہے سلبی مدلول، یعنی یہاں پہ یہ تو ضروری ہے کہ عادل کا احترام کرنا ہے، جو فقیر عادل ہو اس کا اکرام کرنا ہے، لیکن کیا فقیر جو کہ عادل نہیں ہے اس کا احترام نہیں کرنا، یہاں پہ سلبی مفہوم نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک اور حدیث آ جائے جو کہے کہ احترام اس کا بھی کرنا ہے۔ اسی طرح ماء البحر طہور، یعنی آپ نے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ پاک ہے، لیکن اس سے کیا یہ پتہ چلتا ہے جو ماء البئر ہے وہ لیس بطہور، جو مثلا کنویں کا پانی ہے وہ لیس بطہور ہے، پاک نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یا عاتق رقبۃ مؤمنہ، مومن غلام کو آزاد کرو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مومن غلام نہیں ہے اس کو آزاد نہیں کرنا؟ کہتے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ فرق یہ ہے وصفیہ، شرطیہ اور غائیہ جملوں کا مقایسہ کریں گے اور بتائیں گے کہ فرق کہاں پر ہے۔ شرطیہ اور غائیہ جملوں میں مفہوم ہوتا ہے، شرطیہ اور غائیہ جملوں میں مفہوم ہوتا ہے، کیسے؟ جیسے ہم نے بتایا صم حتی تغیب الشمس، روزہ رکھو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، سورج غروب ہو جائے۔ شرطیہ جملوں کا بھی مفہوم ہوتا ہے، مثلا اذا زالت الشمس فصلی، جب سورج کو زوال آئے تو نماز ظہر پڑھو، یا اذا طلعت الفجر، اذا طلع الفجر فصلی، جب فجر طلوع ہو تو نماز صبح پڑھو۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر سورج کو زوال نہ ہو تو نماز ظہر نہیں پڑھنی۔ یا مثلا من استطاع الیہ سبیلا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جب مستطیع ہو جاؤ، اذا استطعت فحج، مثلا جب مستطیع ہو جاؤ تو حج کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے کہ اگر مستطیع نہ ہو تو حج واجب نہیں ہے۔ تو بس شرط اور غایت پر جو جملے ہیں وہ مفہوم رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سوال اہم ہے، کیوں مفہوم رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ قید جو ہے نا اس کی بازگشت حکم کی طرف ہے، یعنی جو قید لگتی ہے غایت کی یا شرط کی، جو حکم کو مشروط کرتی ہے یا حکم کو مغیّہ کرتی ہے، یہ حکم مغیّہ ہو جاتا ہے بالغایہ، مغیّہ، اور وہاں پہ حکم مشروط ہو جاتا ہے۔ یہ جو قید لگتی ہے اس کی بازگشت کس کی طرف ہے؟ حکم کی طرف ہے، وجوب کی طرف ہے، تو وجوب مقید ہو گیا۔ لہذا جب وجوب مقید ہو گیا تو جب یہ قید ہٹ جائے گی اس وقت حکم بھی یعنی وجوب بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو وصفیہ جملے ہیں وہ مفہوم نہیں رکھتے، وصفیہ جملوں کا مفہوم نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں ماء البحر طہور، سمندر کا پانی پاک ہے، تو اس کا مفہوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں قید حکم کی طرف نہیں پلٹتی، اصل میں تو یہ قید ہے کس کی؟ ماء کی، پانی کی قید ہے۔ یہ جو حکم ہے اس کے حوالے سے اثباتاً ٹھیک ہے، یہ بات اثباتاً یہ بات ٹھیک ہے کہ سمندر کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے، اثباتاً ٹھیک ہے، اثباتاً ہم نے بتایا تھا، یعنی منطوقاً یہ بات ٹھیک ہے، منطوقاً یہ بات ٹھیک ہے کہ ماء البحر طہور، لیکن الماء الذی مثلا لیس ماء البحر، وہ پانی جو سمندر کا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، اس کے بارے میں یہاں پہ کوئی مفہوماً کچھ نہیں ثابت ہوتا، کیونکہ یہ حکم مقید نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ جب طہارت کا حکم مقید نہیں ہوا، طہورن یعنی طہارت یہ حکم ہے، یہ مقید نہیں ہوا باہر کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قید کی انتفاع سے، جو باہر کی قید ہے، یہ قید ہے، اس کے انتفاع سے طہارت کا حکم منتفی نہیں ہوگا۔
بس یہ قید موضوع کی طرف پلٹ رہی ہے، حکم کی طرف نہیں پلٹ رہی۔ جب یہ قید حکم کی طرف نہیں پلٹ رہی تو اس صورت میں یہ کیا ہے، یہ حکم کو مقید کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جب حکم کو مقید کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو مفہوم بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مفہوم کا تعلق حکم سے ہے، موضوع سے نہیں ہے۔ مفہوم کا تعلق حکم سے ہے۔ آیا حکم منتفی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر حکم منتفی ہو جائے تو ہم کہیں گے مفہوم رکھتا ہے۔ اگر الانتفاع عند الانتفاع نہ آئے، یعنی حکم منتفی نہ ہو موضوع کے منتفی ہونے سے، تو پھر اس صورت میں جملہ مفہوم نہیں رکھتا۔ تو یہ خلاصہ ہے بحث کا۔ آئیے چلتے ہیں عبارت کی طرف، عبارت کی وضاحت کرتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا قِيلَ، اس کی گزشتہ عبارات کی طرف ہے، ربطیہ جملہ ہے نا۔ اما اذا قیل، تاہم جب کہا جائے، یعنی پہلے کون سی بات تھی، اس کے مخالف تھی۔ تاہم یعنی اس کے برعکس کہنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے بات تھی جملہ غائی کی، غائی جملے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تاہم جو شرطی جو وصفی جملہ ہے، اذا قیل یعنی جب کہا جائے اکرم الفقیر العادل، فقیر عادل کا احترام کرو، آتق رقبۃ مؤمنہ، مومن غلام کو آزاد کرو، یہ سارے جملے کیا ہیں؟ جملہ ہے وصفیہ ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو فلا يدل القید ہونا، یہ قید دلالت نہیں کرتی کس چیز کے اوپر؟ علی ان غیر العادل لا یجب اکرامہ، ہاں فقیر عادل کا تو احترام کرنا ہے، لیکن کیا غیر عادل کا احترام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیا غیر عادل کا احترام واجب نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ کہتے ہیں یہ قید دلالت نہیں کرتی اس بات کے اوپر کہ غیر عادل کا احترام واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن هذا القید لیس قیدا للحکم، اس لیے کہ یہ قید حکم کی قید نہیں ہے، بلکہ بل هو وصف للفقیر، یہ در حقیقت صفت ہے فقیر کی، وقید لہ، یہ اس عنوان کی قید ہے جس کے اوپر حکم آیا ہے، موضوع حکم کی قید ہے، یہ فقیر کی قید ہے۔ وقید لہ والفقیر هو موضوع الحکم لا نفس الحکم، اور فقیر موضوع حکم ہے، خود حکم نہیں ہے۔ وما دام التقیید لا یعود الى الحکم مباشرۃ فلا دلالۃ لہ علی المفہوم، اور جب تک قید حکم کی طرف بازگشت نہ کرے تو یعنی مستقیم ڈائریکٹلی، یہ انڈائریکٹلی تھی، جب تک یہ تقیید حکم کی طرف نہ لوٹے مباشرتاً یعنی مستقیماً، تو فلا دلالت لہ علی المفہوم، تو اس صورت میں مفہوم پر اس کی دلالت نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دے دی کہ ماء البحر طہور، سمندر کا پانی تو پاک ہے، کیا اس سے یہ سمجھیں گے کہ جو کنویں کا پانی ہے وہ نجس ہے؟ نہیں، ایسا نہیں سمجھیں گے۔ لہذا دوسری جگہ جب آئے گا ماء البئر طہور، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسری جگہ اگر آئے گا ماء النہر طہور، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لہذا اس میں کوئی وہ مفہوم نہیں ہے۔ وَمِنْ هُنَا يُقَالُ إِنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِلْوَصْفِ، یہی سے کہا جاتا ہے کہ وصف کا مفہوم نہیں ہے۔ وَيُرَادُ بِهِ مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ كَلِمَةِ الْعَادِلِ فِي هَذَا الْمِثَالِ، اور اس سے مراد یہی ہے جیسے عادل کا لفظ ہے اس مثال میں۔ یہ تو تھی مکمل بحث، خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ ہم نے ابتدائے بحث میں شرطی ربط کی خصوصیات بتائی تھی، اور بتایا تھا کہ شرطی ربط کیا کرتا ہے، جملہ ہائے تام کو ناقص میں تبدیل کر دیتا ہے۔ شرطی ربط جو ہے وہ جملے کو دوسرے جملے سے ملاتا ہے اور اسے جملہ تامہ سے جملہ ناقصہ میں تبدیل کر دیتا ہے اور حکم کو مقید کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بتایا تھا کہ اسی صفت کی وجہ سے جب مقید کرتا ہے تو اس کے اندر دو قسم کی دلالتیں آ جاتی ہیں، ایک ایجابی دلالت آتی ہے اور دوسری سلبی دلالت آتی ہے، اور پھر یہیں سے منطوق اور مفہوم کا جو تصور ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ جو ایجابی دلالت ہوتی ہے اس کو منطوق کہا جاتا ہے، اور جو سلبی دلالت ہوتی ہے وہ اس کو ہم مفہوم کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ غائیہ اور شرطیہ جملے مفہوم رکھتے ہیں، وجہ بھی بتا دی، کیونکہ یہاں پہ جو قید ہوتی ہے وہ حکم کی طرف پلٹتی ہے، کیونکہ حکم کی طرف پلٹتی ہے لہٰذا وہ قید منتفی ہوتی ہے تو حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ حکم وجوب تھا تو وجوب منتفی ہو گیا، اگر وہ حکم حرمت تھا تو وہ حرمت منتفی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نے کہا غائیہ اور شرطیہ جملے مفہوم رکھتے ہیں۔
لیکن وصفیہ جملے مفہوم نہیں رکھتے، کیونکہ قید موضوع کی طرف پلٹتی ہے، حکم کی طرف ڈائریکٹلی نہیں پلٹتی. لہٰذا جب موضوع کی طرف پلٹتی ہے ممکن ہے وہ موضوع کسی اور قید کے ذریعے دوبارہ حکم میں داخل ہو جائے. جیسے میں نے مثال دی کہ ماء مثلا نہر طہور، کسی نے پوچھا ماء البحر طہور، تو امام نے فرمایا جی، تو وہ پاک ہے. تو اسی طرح اگر سوال کیا جائے کہ ماء البئر طہور، کنویں کا پانی کیسا ہے، تو امام بھی کہیں گے وہ بھی پاک ہے اپنی شرائط کے ساتھ. لہٰذا قید جب موضوع کی طرف پلٹتی ہے تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ اس قید کے منتفی ہونے سے حکم منتفی ہو جائے. جب لازمہ یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مفہوم نہیں رکھتا. مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.